اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضری کا اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو اسکول میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے 10ویں اور 12ویں کا ایگزام دیا ہے، وہ تقریباً فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس فرصت کا موقع ہے، کوئی کام نہیں ہے، لہذا اس بنا پر وہ اپنے ان دنوں کو کیسے گزاریں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہمارے نوجوان جو فارغ ہو چکے ہیں، وہ لاابالی پن کے ساتھ رمضان مبارک کے ان بابرکت ایام کو گزار رہے ہیں۔ وہ صرف رات میں جاگ کر کھانے پینے، سیر و تفریح کے اندر، بائک وغیرہ پہ گھومنے میں اپنے وقت کو خرچ کر رہے ہیں۔ میں ان کے نام ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون بڑھاپے کی عمر تک پہنچے گا، کون ادھیڑپن کی عمر تک پہنچے گا، اور کون جوانی کی دہلیز پر ہی دم توڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات پیش کی ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے رمضان کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، اس کتاب میں اللہ خود فرماتے ہیں ایام معدودات، کہ رمضان کے مہینے کوئی بہت زیادہ، رمضان کے دن کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہے، کہ اللہ نے 365 دنوں میں سے صرف 29 دنوں کا منتخب کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت گویا کہ سیل لگا رہے ہیں کہ آؤ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اللہ کے یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ شعب الایمان کے اندر میں ذکر کیا جاتا ہے، امام بیہقی نے اپنی کتاب میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت الف یعنی تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ رغم انف رجل، وہ آدمی کا ستیہ ناس ہو، اس آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے جو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے بدعا دی۔ آپ اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے رمضان مبارک کے بالکل ابتدا میں، اور آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر آپ نے آمین کہا جبریل علیہ السلام نے جب پہلے قدم پر میں نے پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی بڑا ہی ملعون ہے اور جو بدنصیب ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا کہ جس مسلمان نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ ملعون ہو۔ حضرت ہمارے اکابرین اور ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ایک تو حضرت جبریل کی بد دعا، وہی کیا کم تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، تو اس نے اس بد دعا کو مزید اضافہ کر دیا اور انتہائی ایسی بد دعا بنا دیا کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کو صرف کھا پی کر، ٹائم پاس کر کر، موبائل میں اپنا وقت ضائع کر گزارنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ہمارے محدثین حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ درس حدیث اور درس فقہ کو چھوڑ کر رمضان میں صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام زہری جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کو مدون حدیث کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی عبادت نہیں، صرف اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے گی اور اللہ کے بندوں کو صدقہ دے کر ان کی مدد کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کسی عبادت کو میں افضل نہیں سمجھتا ہوں۔ اسی لیے امام ابن رجب نے اپنی کتاب کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ویسے تو سمجھ کر پڑھنا افضل ہے، مگر رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کے کریم کی کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے۔
لہذا قرآن کی کثرت سے تلاوت اس مہینے میں مطلوب، مقصود، اور اللہ رب العزت اس کو چاہتے ہیں۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور حضور ان کو قرآن کریم رمضان مبارک میں سناتے تھے۔ آخری رمضان میں حضور نے 2 مرتبہ پورا قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کو سنایا۔ تو اس لیے رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے، لہذا آپ حضرات سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ میرے نوجوانوں، رمضان مبارک کی اس مبارک گھڑی کو آپ بیکار ضائع نہ کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ 2-4 دن بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تراویح میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری ہوا نکل جاتی ہے، پھر تراویح میں کم ہو جاتے ہیں، پھر لیلۃ القدر میں آتے ہیں، پھر کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا رمضان ہے؟ اسی لیے سلیمان درانی سے کسی نے پوچھا کہ رمضان افضل ہے یا شعبان افضل ہے؟ آپ نے کہا لا تکن رمضانیا ولا شعبانیا بل کن ربانیا، کہ کیا رمضان اور شعبان کی فضیلت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، ربانی بن جاؤ، ہر گھڑی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کی خاطر گزارنے والے بن جاؤ۔ رمضان اگر خیر و برکت کے ساتھ گزرے گا تو پورا سال خیر و برکت سے گزرے گا۔ ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہے، ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہے، یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور نماز کے ساتھ گزاریں۔ دیکھیں پھر اس کی برکتوں کو ہم سال بھر حاصل کریں گے اور ہر قسم کی فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو رمضان کے بچے ہوئے 14 دنوں کو پورے اہتمام اور پورے خوش دلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔